بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وظائف ٹی وی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو استغفر اللہ و اتوب الیہ کے فضائل اور فوائد کے متعلق ہے۔ ناظرین، گناہوں کے بعد استغفار کرنا کتنا ضروری ہے اور استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے استغفار کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ صرف استغفار کرنے سے زندگی کی کون کون سی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں؟ یہ ساری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو توبہ و استغفار کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا یا اب پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس فرما لیں تاکہ مستقبل میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، توبہ و استغفار ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کی کثرت سے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، رحمت کی بارش برستی ہے، قحط سالی دور ہو جاتی ہے۔ توبہ رزق کی وسعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دو چیزیں قابل ذکر ہیں، ایک استغفار اور دوسری چیز ہے غفران۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور غفران کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو عذاب سے بچانا۔ قرآن پاک میں جا بجا اہل ایمان کو استغفار کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ تم سب اللہ سے بخشش طلب کیا کرو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی اصل غرض و غایت اور اس کا موضوع اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے۔ قرآن پاک میں بھی یہی تلقین کی گئی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ استغفار بہت سی دنیاوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے، اور بندے کو اس کے طفیل بہت کچھ ملتا ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں ایسی ہیں جو آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بندے کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک سانس حلق میں نہ آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا تو فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں، اسے بھی فرمایا، استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے کہا، میری زمین کی پیداوار کم ہے، انہوں نے فرمایا، استغفار کرو۔ پوچھا گیا، آپ نے سب لوگوں کی شکایتوں کا ایک ہی علاج کیوں بتلایا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب میں سورہ نوح کی آیات تلاوت فرمائیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں باغات دے گا
اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں روزانہ 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، استغفر اللہ و اتوب الیہ نہایت ہی آسان استغفار ہے جو اپنے اندر قرآن و حدیث کی تمام فیوز و برکات کو جمع کیے ہوئے ہے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ استغفار باران رحمت اور رزق کی کشادگی کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور استغفار کرنے والوں پر کثرت رزق، مال و زر اور اولاد جیسی عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ ناظرین، زندگی کا جو لمحہ گزر گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور وقت مسلسل گزر رہا ہے، اور ہمارے پاس ایک لمحہ کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے استغفار کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے وہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔